اور انہوں نے دورہ کیا تھا تو یہ جتھی سنگھ پورہ میں 35 سکھوں کو قتل کر دیا گیا تھا اور الزام پاکستان کے سر ڈالا گیا تھا، اور بعد میں تحقیقات اور غیر جانبدار تحقیقات اور خود مغربی جو ڈپلومیٹ سے انہوں نے اپنی تحقیقات کے ذریعے سے، صحافیوں کے ذریعے سے یہ باتیں بہت ساری جگہوں پہ، اتھینٹک جگہوں پہ لکھی ہیں کہ یہ ایک عجیب و غریب قسم کی چیز تھی جس کا الزام پاکستان پہ ڈالا گیا تھا۔ اور بل کلنٹن نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر ہمارا دورہ نہ ہوتا تو شاید سکھوں کی جان بچ جاتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بات بہت واضح تھی کہ اس دورے کو سامنے رکھ کے امریکہ کی آشیرواد حاصل کرنے کے لیے اور پاکستان کے خلاف فضا بنانے کے لیے یہ کارروائی 2000 میں ڈالی گئی تھی۔ اس سے پہلے 1995 میں 6 سیاحوں کا اغوا ہوا، اور سیاحوں کا یہ جو اغوا تھا اس کا الزام بھی پاکستان پہ ڈال دیا گیا، اور ایک تنظیم الفاران نامی تنظیم کہا کہ اس نے اس کو اغوا کیا ان لوگوں کو، اور اس سے پہلے بھی اس کا نام نہیں پتا تھا کسی کو، اور اس کے بعد بھی اس کا نام نہیں پتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خود ساختہ ایک قسم کی ایکٹیویٹی تھی، اور بعد میں پتہ بھی چل گیا کہ اس میں بھارتی پولیس انوالو تھی، بھارتی ایجنسیز انوالو تھیں، اور بیچارے سیاحوں کو انہوں نے پھر جان سے انہیں ہاتھ دھونے پڑے تھے۔ اسی طرح سے 2001 میں پارلیمنٹ کے اوپر اٹیک کا ناٹک رچایا گیا تھا، اور پھر ایک جعلی قسم کی انہوں نے کارروائی کی، پاکستان پہ الزام لگایا، اور افضل گورو کو انہوں نے سزا سنائی، اور اس میں بھی خود کورٹ نے یہ کہا کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں، ہم واقعاتی شہادت کی بنیاد پر یہ فیصلہ دے رہے ہیں۔ نومبر 2008 میں تاج ہوٹل کا وہ واقعہ ہوا جس میں 3 دن تک کارروائی جاری رہی، اور سارا کا سارا الزام پاکستان اور اس کے اداروں پہ انہوں نے لگا دیا، اور بالکل خاص ٹپیکل یہ بھارت کا طریقہ کار ہے کہ ایک واقعہ کرتے ہیں، ایجنسیاں اس کو پلان کرتی ہیں، میڈیا کو وہ آن بورڈ لے لیتے ہیں اپنے، وہ میڈیا ہیجان بکتا ہے، وہ پاکستان کے خلاف عرضہ سرائی کرتا ہے، اور چند دفاعی تجزیہ نگار لا کر بٹھا دیتے ہیں، اور وہ تجزیہ نگار سارا کا سارا توپوں کا رخ پاکستان کی طرف کر دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایک ایسی فضا بناتے ہیں کہ جو جنگی فضا، یہ ان کا جنگی جنون ہے، یہ ہندوتوا کا خواب ہے، یہ کشمیر پہ قبضہ کرنے کے ان کے ناپاک عزائم ہیں۔ لیکن ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ پہلے بھی بھارت کو منہ کی کھانی پڑی ہے، اور انشاءاللہ اس مرتبہ بھی منہ کی کھائیں گے، اور ہر وہ واقعہ جو وہ ایک جال سازی کے ذریعے بناتے ہیں وہ خود بھارت کے خلاف پڑے گا۔ اور میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جس اسمارٹنس کا جو مظاہرہ ہے وہ فوری طور پر پاکستان کی طرف سے کیا جانا چاہیے تھا دفتر خارجہ کو، اس میں کچھ تاخیر ہوئی جس کے نتیجے میں بھارت کو پروپیگنڈا کرنے کا موقع ملا۔ تاہم بعد میں پاکستان کی حکومت کی طرف سے جو اقدامات کیے گئے ہیں وہ درست ہیں، اور اگر بھارت کی فضائی حدود بند کی گئی ہیں پاکستان کی بھارت کے لیے وہ بھی ٹھیک ہے، ان کے عملے کو بھی اگر مختصر کرنے کی بات ہوئی ہے اور ان کے دفاعی اتاشیز کو جو ہے وہ محدود کرنے کی بات ہے تو وہ بھی درست ہے، اور تجارت بھی، اور یہی وہ بات ہے جو ہم بار بار کر رہے تھے جب ہم یہ کہتے تھے کہ بھارت سے تجارت کا فائدہ پاکستان کو ویسے بھی نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں بھارت ایک طرف تجارت کی بات کرتا ہے اور دوسری طرف ہمارے لوگوں کو قتل کرتا ہے، تو بہت سارے لوگ جو ان تمام چیزوں پر اپنا ایک الگ نقطہ نظر رکھتے ہیں پاکستان کے نقطہ نظر سے اور پاکستان کے عوام کے نقطہ نظر سے، تو انہیں بہت بے چینی ہوتی تھی اور وہ بہت کوشش کرتے تھے کہ اس طرح کی باتیں نہ کی جائیں۔ لیکن ہر گزرتے دن یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ بھارت کے ساتھ جب تک کشمیر کا یہ مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق سیٹل نہیں ہوگا، اور اقوام متحدہ بھی چونکہ ایک یرغمال ادارہ بن چکا ہے، نہ وہ فلسطینیوں کے لیے کچھ کر پاتا ہے نہ کشمیریوں کے لیے کچھ کر پاتا ہے، تو اس کے لیے بھی ایک دباؤ بنانا پڑے گا بین الاقوامی سطح پر، اور اس کے لیے اپنا رول ادا کرنا پڑے گا، پرو ایکٹیو اپروچ کے ساتھ بھارت کو کارنر کرنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے پوری قوم کا متحد ہونا ضروری ہے۔ اگر قوم میں تفریق ہوگی، اگر لوگوں میں ناانصافی کی بنیاد پر، عدل نہ ہونے کی بنیاد پر جگہ جگہ یہ چیز موجود ہوگی کہ ہمیں محروم کیا جا رہا ہے، تو قوم میں یکجائی نہیں ہوتی۔ لہذا حکومتوں کا کام یہ ہوتا ہے، ریاست کا کام یہ ہوتا ہے کہ پوری قوم کو اعتماد میں بھی لیتی ہے، اور اس اعتماد کی بنیاد پر یکجہتی کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ وقت ہے کہ جس میں یکجہتی کا مظاہرہ کیا جائے، حکومت سب کو آن بورڈ لے،
اور ایک متفقہ لائحہ عمل کے طور پر پوری قوم کو اپیل کی جائے۔ بہرحال جب تک حکومت یہ کام کرے گی، جماعت اسلامی چونکہ ہمیشہ سے ایک بڑی اسٹیک ہولڈر رہی ہے، پاکستان اور جماعت اسلامی کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کا نظریہ دو قومی نظریہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر ہے۔ یہی جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ یہاں پر کلمے کی بنیاد پر ہی نظام بھی قائم ہو، اور اسی بنیاد پر ہم پوری قوم کو اکٹھا کریں اور آگے بڑھیں۔ لہذا جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج 25 اپریل کو یوم مذمت بھارت اور اسرائیل منایا جا رہا ہے، اور کل پورے پاکستان میں ہڑتال کر کے لوگ یکجہتی کا اظہار کریں گے اپنے فلسطینی اور کشمیری بھائیوں سے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مذمت کریں گے بھارت کی، اسرائیل کی اور امریکہ کی، کہ جن کی دہشت گردی کے نتیجے میں آج پوری دنیا میں خون بہہ رہا ہے، قتل عام ہو رہا ہے، نسل کشی ہو رہی ہے۔ جس طرح اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے، اور 100 سال کا یہ وقت ہو گیا ہے، اس سے بھی زیادہ کا، جس میں یہ صہیونی جن عزائم کے ساتھ آ کر وہاں پر بیٹھے تھے اور انہوں نے فلسطینیوں کو ان کی زمین سے بے دخل کیا تھا، یہ صہیونی، یہ زائنسٹ جو 1897 میں ان کی موومنٹ بنی، اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا برطانیہ نے، جو اس وقت بہتاج بادشاہ اپنے آپ کو کہتا تھا دنیا کا۔